أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وقال الإمام حسين عليه الصلاة والسلام لا يقبل الحق إلا اتباع الحق. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک انسان حق کا اتباع نہ کرے. امام حسین کی شخصیت پوری کائنات میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو آپ کی شخصیت سے اشنا نہ ہو. آپ کی عالمگیر شخصیت ہے. آپ کی قربانیاں اور آپ کا اثر پوری کائنات کے ہر انسان اور ہر ذی شعور کے لیے قابل عمل ہے. امام حسین کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک درس ہے. امام حسین کی جہاں ایک طرف حیات طیبہ ہمارے لیے درس ہے، وہیں آپ کے ظاہری اقوال بھی ہماری زندگی کو اور ہمارے تمام کے تمام دنیاوی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اور اخروی حیات کو تابناک بنانے کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے مختلف مقامات پر مختلف ذریعے سے قوم کی اصلاح کے لیے اپنے اقوال بیان کیے. امام کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں خداوند عالم نے انسانوں کو نجات پانے کے لیے بھیجا ہے. خداوند عالم نے انسانوں کو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھیجا ہے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اپنی آخرت کو برباد کریں. اگر خدا کا یہ منشا ہوتا کہ اس کے بندے اپنی آخرت کو برباد کریں تو کبھی بھی وہ ہدایت کا انتظام نہ کرتا. یہ الوہیت کا ایک خاصہ ہے، یہ اللہ کا ایک خاص کرم اور لطف ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رکھا. اور اول روز سے پہلا بشر جو کائنات میں آیا وہ صرف انسان بن کر کے نہیں آیا بلکہ ہادی ہو کر ہدایت کرنے والا. یعنی یہ سنت الہی ہے کہ کبھی بھی انسان بغیر ہادی کے، بغیر لیڈر کے اور بغیر رہنما کے نہ رہ پائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کوئی نہ کوئی ایسا دستور کہ جو ہماری حیات کے کارواں کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو، اس کا بھی نزول ہوا. کبھی توحید کی صورت میں، کبھی زبور کی صورت میں، کبھی انجیل کی صورت میں اور بالآخر قرآن مجید کی صورت میں، اور جو آج بھی اور موجود ہے اور قیامت تک یہ موجود رہے گا، قابل العمل ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی انسان اس دنیا سے آ کر کے جا چکے یا آنے والے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، کوئی ایسا بشر نہیں ہے کہ جس کی قرآن ہدایت نہ کرے. لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے قرآن کے ساتھ خداوند عالم نے معلم قرآن کو دیا. نبی کے بعد وہ سلسلہ ہدایت اور معلم کا سلسلہ اس حیثیت سے رہا کہ ائمہ معصوم علیہ السلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام اسی سلسلہ ہدایت کی وہ کڑی ہے کہ جنہوں نے اس طریقے سے ہدایت کی کہ بعد رسول جانشین رسول امام حسن کی شہادت کے بعد آپ ہوئے، اور واقعی آپ کی اطاعت فرض تھی پوری کائنات پر. اس لیے کہ قرآنی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو قرآنی نقطۂ نظر سے آپ ولی خدا ہیں، اور جب ولی خدا ہیں تو ولی خدا کی اطاعت کو خداوند عالم واجب قرار دیا. لیکن یہ دنیا کی بد نصیبی ہے اور دنیا کے اندر پائے جانے والے بد مزاج اور ناہنجار لوگوں کی اپنی عقلیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی آخرت کو برباد کیا. اور نہ صرف یہ کہ اپنی آخرت کو برباد کیا، بلکہ آپ غور کریں تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بھی آخرت کو برباد کیا، اور انہوں نے راہ راستے اپنے ماننے والوں کو جدا کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل اس وقت تک کامیل ہی نہیں ہو سکتی جب تک انسان حق کا اجتماع نہ کرے. دنیا میں بہت سے بڑے بڑے عقلاء آپ کو مل جائیں گے جو یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ ہم عقل والے ہیں اور ہماری عقل مکمل ہو چکی ہے. لیکن یقین جانیں امام کا جملہ ہمیشہ ہمارے لیے حجت اور رہتی دنیا کے تک کے لیے حجت ہوگا. حق کے اتباع کے بغیر عقل کامل نہیں ہو سکتی. عقل کے کمال کی دلیل یہ کہ انسان حق کا اتباع کرتا ہوا نظر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان حق کا اتباع کرے گا تو اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ حق کے اتباع کے ساتھ انسان کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. اور جنہوں نے حق کو چھوڑ رکھا ہے وہ کل بھی نقصان میں تھے اور آج بھی نقصان میں ہیں. آج آپ پوری دنیا کے حالات اور معاملات کو دیکھیں تو آپ کو اس بات کا بخوبی احساس ہو جائے گا کہ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا وہ اگر تنہا بھی ہیں تو یقیناً ان کی تنہائی میں خدا معاون ہے ان کا، اور خدا ایسا مددگار ہے کہ پوری دنیا انگشت بدندہ نظر آتی ہے. اور جنہوں نے حق کے راستے کو چھوڑ دیا ہے ان کی اس قسمت میں سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے. کل بھی یزید جیسا جو حق کو مٹانا چاہتا تھا اور حق کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور حسین جیسے کہ جو حق کے علمبردار تھے، دونوں ایک وقت میں موجود ہیں. لیکن آج اس کا نتیجہ پوری کائنات دیکھ سکتی ہے کہ جو حق کا علمبردار تھا
وہ آج بھی زندہ ہے اور پوری تابناکی کے ساتھ زندہ ہے، اور جو حق کے مقابل باطل کا علمبردار بنا ہوا بیٹھا تھا، جو حق کو مٹانا چاہتا تھا، دنیا دیکھ سکتی ہے اور محسوس کرتی ہے، نہ اس کی قبر کا نشان ہے، نہ اس کا نام لینے والوں کا کہیں کچھ پتہ ملتا ہے اور سراغ ملتا ہے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی طرف اشارہ کیا۔ اسی کے ساتھ آپ نے بہت سے مقامات پر مثلاً ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے بات کہتا ہے، یہ ابن رسول اللہ، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، بہت بڑا گناہ گار ہوں اور معصیت پہ صبر نہیں کر پاتا ہوں، آپ کچھ نصیحت فرمائیے۔ یعنی میں گناہ سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہوں۔ امام سے اس نے خواہش کی کہ مولا آپ میری نصیحت فرمائیے تاکہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھوں۔ امام نے نصیحت فرمائی۔ امام فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ کہ تم خدا کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ، پھر جو چاہو نہ کرو۔ اب آپ دیکھیں امام نے جو آپشنس رکھے ہیں وہ آپشن ایسے ہیں کہ جہاں انسان مجبور ہے کہ اس کا کوئی بھی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ خدا نے کہ اس خاص بندے نے جو رسول کے جانشین ہیں، ان سے جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ خدا کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ، پھر جو چاہو نہ کرو۔ اب یہ پوری کائنات اس بات کو محسوس کر سکتی ہے، ہر صاحب عقل، کہ کوئی ایسی نعمت ہے ہی نہیں کہ جو رزق خدا سے جس کو جدا کیا جا سکے۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف کھانا پینا ہی رزق ہے، نہیں، رزق جو ہم لباس پہنتے ہیں یہ بھی رزق خدا ہے، ہم جس مکان میں رہتے ہیں وہ بھی رزق خدا ہے، ہم جو آب و ہوا سے استفادہ کر رہے ہیں یہ بھی رزق خدا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر امام نے فرمایا، اس نے کہا ابن رسول اللہ، یہ ممکن نہیں کہ ہم رزق خدا کا استعمال نہ کریں۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ تم خدا کی حکومت سے نکل جاؤ، پھر جو چاہو گناہ کرو۔ اس نے غور کیا، اس نے غور کرنے کے بعد کہا کہ میں تو جہاں تک نگاہ دوڑ رہا ہوں ہمیں صرف اور صرف خدا کی حکومت ملتی ہے۔ پھر امام نے تیسرا آپشن دیا، ٹھیک ہے تم اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر تمہارے گناہوں کو دیکھنے والا کوئی موجود نہ ہو۔ پھر اس نے غور کیا کہ یہ ممکن نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر بہت اندھیرے میں بھی چلے جائیں، بہت بلندی پر بھی چلے جائیں، بہت گہرائی میں بھی اتر جائیں، یقیناً کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، لیکن وہ جو آپ کی شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے وہ کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا وہ ہے جو ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی جو فیصلہ کرنے والا ہے وہی ہمارے گناہوں پر گواہ بن رہا ہے۔ اب آپ سوچیے پھر ہمارے لیے کتنی مشکلات ہے۔ ابن رسول اللہ، یہ بھی ممکن نہیں۔ پھر امام نے فرمایا اچھا اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے، تو جب تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے اور تمہاری روح کو قبض کرنا چاہے تو اپنے پاس سے ملک الموت کو بھگا دینا اور کہہ دینا کہ میں جاننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے اور وقت معین ہے اور ملک الموت آ گیا تو انسان کو اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان اس پر قدرت رکھتا ہو کہ ملک الموت کو اپنے پاس سے بھگا دے۔ بلکہ ہم نے تو جناب سلیمان پیغمبر کے سلسلے میں یہ پڑھا کہ جناب سلیمان پیغمبر جن کو اللہ نے ساری حکومتیں دی تھی، ان کا عالم یہ تھا کہ ایک دن انہوں نے کہا کہ آج مجھ سے ملاقات کے لیے کوئی نہ آئے، اور کوئی نہ آیا، لیکن وہ آ گیا کہ جس کو آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آنے کے بعد اس نے روح قبض کر لی۔ پھر اس نے یہ بھی ممکن نہیں، پھر وہاں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جب خدا تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا میں جہنم میں داخل کرے تو تم جہنم میں جانے سے منع کر دینا اور کہہ دینا کہ میں تو جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا ابن رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو میں گناہ گار ہوں گا، میرا کوئی بس نہ چلے گا، ہمارے گناہوں کی سزا میں ہمیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، لہٰذا ممکن نہیں ہے۔ تو امام نے اب جو نصیحت فرمائی کہ جب تم کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے تو تم اس بات پر کیوں نہیں راضی ہو جاتے کہ خدا کے لیے پیغام پر عمل کرو، خدا کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھو اور اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھ کر کے اپنے آپ کو جنت میں پہنچا دو اور اپنی آخرت کو بہتر بناؤ۔ یہ وہ نصیحتیں جو امام نے نصیحت بظاہر اس وقت پوچھنے والے سے کی، لیکن اگر واقعاً اس پر غور کیا جائے امام کی اس نصیحت پر تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اگر ان نصیحتوں کو ہم اپنی نظر سے دیکھیں اور غور کریں تو ہر منزل پر یہ لگتا ہے جیسے امام ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یعنی جو کل نصیحتیں امام کی سود مند تھی پوچھنے والے کے لیے، وہی ہمارے لیے سود مند ہے، وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یقیناً یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ صرف اگر ان 5 چیزوں پر ہم غور کر لیں اور 5 چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیں تو اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ امام حسین کی نصیحتیں مقصد کیا ہے؟ امام حسین نے ان کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو عذاب الہی سے بچانا ہے، پوری دنیا کو تاریکی سے نکالنا ہے، گمراہیوں سے نکالنا ہے۔ وہی مقصد جو ہمارے حضور سرکار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا۔ آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آپ اس لیے تشریف لائے کہ دنیا میں لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر کے راہ راست پر لانا چاہتے تھے۔ آپ اس لیے
مبعوث برسالت ہوئے کہ آپ چاہتے تھے کہ دنیا کے سارے انسان دوزخ کی طرف جو جا رہے ہیں وہ سب کے سب جنت کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ مقصد حیات سرکار ختمی مرتبہ، یہی مقصد سرکار امام حسین کی زندگی کا بھی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، کسی کی عاقبت خراب نہ ہو، کسی کی جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ برباد اس انداز سے نہ ہو جائے کہ وہ کل یہ کہے کہ افسوس ہے کہ میں نے دنیا میں وہ عمل انجام دیا کہ آج آخرت میں مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ پوری حیات، اور پھر آپ دیکھیں یہ جو عظیم معرکہ ہے جسے ہم کربلا کہتے ہیں، اور جس کربلا کو یاد کر کے آج ہر وہ انسان کے جو سینے میں دل رکھتا ہے اور دل میں احساس رکھتا ہے، اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ اور جب امام نے خروج کیا ہے، امام جب نکلے ہیں کربلا کے لیے، مدینے سے چلے، جو حالات آپ کے سامنے تھے، اور اس کے بعد آپ سے سوال بیعت کیا گیا، آپ نے فرمایا نہیں بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تو جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اور جب امام نکلے تو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور امام فرماتے ہیں کہ میرا خروج کس لیے ہے؟ مقصد خروج امام حسین دنیا میں آشکار ہونا چاہیے۔ کوئی کل یہ نہ لکھ دے کہ امام کسی کے ڈر سے بھاگ گئے، کسی کے خوف سے چلے گئے، نہیں، امام نے فرمایا میرا خروج اس لیے ہے، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حلال محمدی کو حرام کیا جا رہا ہے اور حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا ہے، اس لیے خروج ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ مجھے کوئی تخت چاہیے، مجھے کوئی تاج چاہیے، مجھے کوئی خود پسندی کی وجہ سے نکل رہا ہوں، نہیں، کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قائم ہو جائے۔ یہ دونوں قائم ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک دو چیزیں ہیں، دیکھیے، ایک ہے انسان خود اچھے عمل کرے، جب انسان خود اچھے اپنے عمل کرے گا تو اس کی زندگی جو ہے بہتر سے بہتر ہو جائے گی اور وہ اس کا مستقبل تابناک ہو جائے گا۔ لیکن اب وہ انسان جو صرف خود عمل کرے اور اس کے بعد اپنے آپ کو روک لے، وہ انسان سیلفش ہوا کرتا ہے۔ وہ خود تو جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن چاہتا ہے جنت میں جاؤں تو بس میں ہی میں رہوں اور کوئی نہ رہوں۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتا۔ اسلام قطعی یہ نہیں کہتا کہ صرف تم جنت میں جاؤ، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ساتھ پورے معاشرے کو لے کر کے جاؤ، پوری سوسائٹی کو لے کر کے جاؤ، پورے سماج کو لے کے جاؤ، تم پورے خاندان کو لے کر کے جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ جس کا جتنا بڑا دل ہوگا وہ اتنے بڑے ان افعال و ارکان کو انجام دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جہاں فروع دین میں نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج اور خمس و زکوٰۃ واجب ہے، وہیں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب قرار دیا گیا، یعنی اچھائی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روک دینا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ دوسروں کے لیے پیغام دیا جائے۔ امام کہتے ہیں میرے خروج کا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قائم ہو جائے۔ ان دو مقصد کو لے کر کے امام نکلے۔ اب خروج مقصد امام حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امام حسین کا چاہنے والا ہوگا، جو بھی امام حسین کا ماننے والا ہوگا، جو بھی امام حسین کی عظمت کو تسلیم کرنے والا ہوگا، یقین جانے وہ امام حسین کے پیغام کو بھی اپنے دل میں جگہ دے گا۔ اور جب پیغام کو دل میں جگہ دے گا تو اگر اس کی نگاہوں کے سامنے کہیں اچھائی ہو رہی ہے تو یقیناً اس اچھائی کو بڑھاوا دے گا اور بھی آگے کی طرف اس کو لے کے جائے گا، اور اگر کہیں کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس سے برائی سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ اب اسی اچھائی اور برائی میں اگر سامنے کی مثال دیکھیں، اچھی باتیں کیا ہیں؟ اچھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے، یہ اچھی بات ہے، اور اگر کوئی ظالم ہے تو اس سے اظہار نفرت کیا جائے، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جائے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک سامنے کا جو تجزیہ کیا جا سکتا۔ آج دنیا کے حالات آپ دیکھیں، پوری دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، یا تو لوگ ظالموں کے ساتھ ہیں یا مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ اب آپ مظلوموں کے ساتھ دیکھیں تو مظلوموں کے ساتھ پوری دنیا میں چند افراد اور چند لوگ نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اور سب ظالموں کے ساتھ ہیں۔ تو اگر اس کثرت پر اگر کسی کو تعجب ہو رہا ہو کہ کثرت جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب کہ ادھر زیادہ اچھے لوگ ہوں گے، تبھی تو سب ادھر چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن نے پہلے دن ہی یہ فیصلہ کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ عصر میں خداوند عالم نے کہا سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، تھوڑے سے انسان ایمان لانے والے، عمل کرنے والے، حق اور صبر کا ساتھ دینے والے، یہ گھاٹے سے بچے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ بات واضح کر دیا ہے کہ تم یہ نہ دیکھنا کہ سب کدھر جا رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ حق کدھر جا رہا ہے۔ جدھر حق ہوگا وہیں فلاح ہے، جدھر صبر ہوگا وہیں فلاح ہے۔ یعنی ظالموں کا ساتھ دینا یہ انسان کی فلاح کی طرف نہیں بلکہ انسان کو بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔
اور اگر انسان مظلوموں کا ساتھ دے گا تو یقیناً اسے کامیابی ہوگی۔ یہی امام حسین نے سکھلایا کہ تم کبھی بھی ظالموں کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ آج ہم بھی اگر حسینی ہیں تو یقین کے ساتھ اور اس یقین پیغام کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہ دیں گے اور مظلوموں کی حمایت کریں گے۔ یقیناً امام حسین کا اسوہ اور امام حسین کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور قیامت تک ہر آنے والے انسان اگر امام حسین کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو نہ اس کی دنیا خراب ہوگی اور نہ آخرت خراب ہونے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔